حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یعنی قیامت سے پہلے جب ایک بار پھر سے ان کا نزول ہوگا، تو وہ دمشق کے سفید مینار پر اتریں گے، اور اس وقت ان میں 3 نشانیاں نظر آئیں گی۔ ایک تو انہوں نے 2 کپڑے لپیٹے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کے کپڑے۔ دوسرا، انہوں نے 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور تیسرا، ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہمیشہ آپ نے نوٹس کیا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، حالانکہ ان کے بال گیلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں ضرور واپس آؤں گا کہ بال گیلے نہیں ہیں اور پھر بھی وہاں سے پانی گر رہا تھا۔ یہ الفاظ صحیح حدیث کے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ گندمی رنگت کے ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت گندمی رنگت کے۔ بعد میں جب آپ علیہ السلام نے اپنے خواب کو ایکسپلین کیا تو بتایا کہ گندمی رنگت کے آدمی میں جو بھی خوبصورتی ہو سکتی تھی وہ مجھے عیسیٰ میں نظر آئی۔ خواب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ 2 آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ جو آدمی انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہے وہ مسیح الدجال ہے۔ اور تب نبی علیہ السلام نے نوٹس کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایک اور آدمی بھی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ سرخ رنگ اور انتہائی گھنگریالے بالوں والا ایک آدمی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو چھپ کے آبزرو کر رہا ہے، اور وہ دجال ہے۔ اور دجال کے متعلق بڑی ہی ایک مشہور حدیث ہے کہ جسے I'm sure کہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، تمیم الداری والی وہ حدیث کہ جس میں صحابہ کا ایک گروپ سمندر میں سفر کرتے ہوئے کہیں گم ہو گیا تھا۔ حدیث کے مطابق 1 مہینے تک وہ لوگ اس طوفان میں پھنسے رہے، شدید ہوائیں اور تیز طوفانی بارش۔ اسی طوفان میں پھنس کر تمیم الداری اور جہاز پر موجود دوسرے ملاح کہ جن کے متعلق میں نے حدیث اور دوسری کتابوں اور روایات میں پڑھا ہے کہ یہ تقریباً 30 کے قریب لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم تھی، ایک پارٹی تھی۔ بالآخر طوفان ختم ہونے کے بعد یہ لوگ ایک جزیرے پر پہنچے۔ یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر میں شاید اگلی ویڈیو میں دوبارہ واپس آؤں۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم لوگ تھکن سے چور، بھوک سے نڈھال، کچھ کھانے کی تلاش کرتے کرتے جزیرے کے اندر گھنے جنگل تک چلے گئے، اور وہاں ہم نے ایک عجیب جانور دیکھا جس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کا آگے کس طرف ہے اور اس کا پیچھے کس طرف ہے۔ اور ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ما انتی، یعنی کہ تم کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ انا الجساسہ۔ اور انہوں نے دوبارہ پوچھا مل جساسہ، یعنی جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم لوگ اس عبادت گاہ کی طرف چلو کہ جو تمہیں سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ میں تم سے کچھ پوچھوں گی اور نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی، لیکن ہاں اس عبادت گاہ کے اندر کوئی ہے کہ جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر تمیم الداری اور ان کے ساتھ موجود پارٹی ڈر گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی شیطان ہے۔ بائی دا ویز جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سب کی سب حدیثوں میں موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں صرف کسی ایک حدیث کے سنانے کے بجائے اس واقعے پر رپورٹ ہوئی 11 مختلف حدیثوں سے ڈیٹا لے کر آپ کو ایک ان انٹرپٹڈ اور ایک مسلسل بیان ہونے والے واقعے کی صورت میں نیریٹ کر رہا ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح ان حدیثوں کے نمبرز انشاءاللہ آپ سکرین کے اوپر لکھے ہوئے دیکھ لیں گے۔ ایک بات اور کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ نے پہلے اسے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، لیکن اس واقعے میں کچھ فائنر ڈیٹیلز، کچھ فائنر پوائنٹس چھپے ہوئے ہیں کہ جن پر اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے نئی ہی دنیاؤں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس لیے میں اپنے انداز میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور جہاں جہاں میں کہوں گا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس والی نہ صحیح تو کم سے کم آنے والی اگلی ویڈیو میں وہ بات ہمارے کسی نہ کسی سوال کا جواب سامنے لے کر ضرور آئے گی۔ اچھا، آپ غور کریں کہ ایک تو تمیم الداری نے جساسہ کو بہت زیادہ غور سے دیکھا اور اسے ٹھیک ٹھاک ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی تھی۔ یس، جساسہ کسی قسم کی ایک فیمیل جاندار تھی، اسی لیے ان لوگوں نے پوچھا کہ ما انتی، یعنی کہ تم کیا ہو۔ انتی فیمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہ رینگ رہی تھی، اس کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ اس کی فزیولوجی، اس کی شیپ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کالے رنگ کی تھی، اس کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں، اس کے جسم پر بہت زیادہ کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی ٹاٹ ہو اس کی کمر کے اوپر رکھا ہوا، اور وہ اپنے بالوں کو اس طرح نوچ رہی تھی کہ جیسے وہ انہیں اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ بہرحال تمیم الداری اور ان کے لوگ جب اس عبادت گاہ میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب الخلقت لیکن بہت مضبوط جسم والا ایک انسان دیکھا کہ جو انتہائی سختی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ وہ آدمی سائز میں اتنا بڑا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنے بڑے قد کا انسان نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں ٹخنوں سے لے کر اس کے دونوں گھٹنوں تک لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ بھی اپنے بال نوچ رہا تھا اور اوپر نیچے اچھل رہا تھا کہ جیسے وہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو، اور دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے، غمگین ہے۔ یہ الفاظ تمیم الداری کے ہیں۔ اور وہاں ان لوگوں نے اسے کسی طرح سے گریٹ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے سلام کیا۔ بائی دی وے یہ واقعہ حضرت تمیم الداری کے مسلمان ہونے سے پہلے کا ہے کہ جب وہ نصرانی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ کرسچین، اور اس وقت وہ لوگ السلام علیکم کہہ کر نہیں بلکہ حیاک اللہ یا پھر انعم صباحن کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹ انہی سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے سوالات سن لیں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہیں۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ پھر اس نے ایک سرٹن باغ کے متعلق پوچھا کہ کیا ابھی تک وہاں کھجوریں اگتی ہیں؟ پھر اس نے 2 سوال پانیوں کے متعلق پوچھے، ایک تو تبریہ کی جھیل کے پانی کے متعلق۔ تبریہ کی جھیل یعنی کہ دی سی آف گیلیلی، یہ فلسطین میں ہے، اور دوسرا زغر کے چشمے کے متعلق۔ زغر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، لیکن اس نام کا ایک چشمہ ایران میں ہے اور دوسرا چشمہ لیبنان میں ہے۔ زیادہ تر اسکالرز یہی مانتے ہیں کہ یہ لیبنان والا زغر ہے، بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ ہیئر۔ ذرا غور کریں کہ ایک تو تمیم الداری اور ان کی پارٹی پانیوں میں سے ہو کر دجال کے جزیرے تک پہنچے، اور پھر دجال نے ان سے جو سوالات کیے ان میں سے جو سوال اس نے ریپیٹ کیا، اس نے 2 بار پوچھا، وہ پانیوں کے متعلق تھا۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا کہ کیا عربوں کے نبی آ گئے؟ ہم نے کہا کہ ہاں آ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کی طرف جاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ تیزی سے، یعنی کہ سادہ الفاظ میں اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ان کی بات سنتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، بہت توجہ سے۔ تو تمیم الداری کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر اس نے اتنی زور سے چھلانگ لگائی کہ ہمیں لگا کہ اب یہ زنجیریں توڑ کر بس آزاد ہوا کہ ہوا، اور پھر وہ 3 مرتبہ چیخا اور بولا کہ جس دن میں یہاں سے نکلا تو اللہ کی زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑوں گا کہ جسے میں اپنے پیروں کے تلے روند نہ دوں سوائے طیبہ کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ طیبہ مدینہ کا نام ہے، اللہ نے میرے حرم میں دجال کا ہونا حرام کر دیا ہے۔ دجال کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے، اور بہت بات سے میری مراد ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سے آپ کو ایسے سپیکرز ملیں گے جو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی کافی بات کی، تو ڈاکٹر اسرار ٹو نیم ون، رائٹ، انہوں نے بہت اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے، اس دور میں کی ہے جب اتنی بات نہیں ہوتی تھی۔
साहिल अदीम भाई ने बात की सूरह कहफ के हवाले से, हमज़ा यूसुफ बहुत बात करते हैं। इफ़ यू नो अबाउट हमज़ा यूसुफ, उस्ताद हमज़ा यूसुफ अमेरिका में होते हैं, बहुत बात करते हैं इस पे, एंड टाइम्स पे, फितना दज्जाल पे। शेख इमरान हुसैन, इफ़ यू नो अबाउट हिम, बहुत फेमस नाम है शेख इमरान हुसैन, वो बहुत बात करते हैं। तो मैंने सबको सुना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा हैं जैसे डॉक्टर हमाद लखवी हफिज़हुल्लाह, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया फितना दज्जाल पे। तो हमारे जो असलाफ से रिलेटेड उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी बैठा और उनसे भी समझने की कोशिश की। तो जो बातें मुझे समझ आई, जो निचोड़ है, इंशाल्लाह वो आपके सामने रखता हूँ सबको सुन के। तो दज्जाल की जहाँ तक बात है, देखें इसके हवाले से कुछ व्यूज़ हैं, वो व्यूज़ मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। और वो व्यूज़ को ये मत समझिएगा कि ये व्यूज़ नेसेसरली ऑथेंटिक हैं और ऐसा ही है जैसा ये व्यू कह रहा है। ये व्यूज़ सिर्फ इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन दज्जाल के बारे में क्या कहता है। अब देखें मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय तो ये है कि दज्जाल एक इंसान नहीं, वो एक सिस्टम है। कुछ लोग दज्जाल को आईपैड भी कह रहे हैं और आईफोन से भी तशबीह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वन आई वो कहते हैं वो ये स्क्रीन है, दैट इज़ दी वन आई। और वो कहते हैं कि लोग इतने हाईली एडिक्ट हो चुके हैं, इतने हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं स्मार्टफोन पे, तो यही असल में फितना दज्जाल है। तो देखिए ये ऑथेंटिक ओपिनियन नहीं है, इसको मैं नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि दज्जाल क्लियरली एक ह्यूमन बीइंग होगा और ह्यूमन बीइंग होगा, और उसकी आगे हदीस हमारे पास बहुत क्लियर है। एक ओपिनियन ये है कि दज्जाल, ये शेख इमरान इस पे बात करते हैं कि दज्जाल बेसिकली आ चुका है और वो इस वक्त बस एक आप कह लीजिए छुपा हुआ है कहीं पे, और वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी एजेंसीज के थ्रू। जैसे उनका एक व्यू है कि 40 दिन दज्जाल ने दुनिया में रहना है, वन डे लाइक अ ईयर, वन डे लाइक अ मंथ, वन डे लाइक अ वीक एंड रेस्ट ऑफ द डेज लाइक योर डेज। तो वो कहते हैं कि वन डे लाइक अ ईयर ब्रिटिश एम्पायर है, वन डे लाइक अ मंथ जो है वो अमेरिकन एम्पायर है जो कर चुका है हुकूमत, और वन डे लाइक अ वीक इजराइल की हुकूमत है। और वो पूरी कैलकुलेशन है उनके पास कि वो क्यों इस तरह कहते हैं। और फिर वो कहते हैं इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बना लेगा तो वो 37 दिन के लिए आ जाएगा। अब ये भी एक ओपिनियन है उनका, लेकिन नेसेसरली इसको बाय करना और इस पर बिलीव कर लेना कि ऑथेंटिक ओपिनियन है, तो मैं तो इसकी एडवाइस नहीं करूंगा। ये बस उनका एक ओपिनियन है, कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, बस उनकी एक कोशिश है उस फितने को समझाने के हवाले से। इसी तरह एक राय ये है कि दज्जाल जो है वो थ्रू आउट एजेस आता रहा है, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आता रहा है। और ये जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो इस तरह सपोर्ट करते हैं कि नबी ने फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, इससे पहले कि बड़ा दज्जाल आएगा। आई थिंक 30 का जिक्र है, मिनी दज्जाल आएंगे और फिर वो बड़ा दज्जाल आ जाएगा। तो इसको वो सपोर्ट इस हदीस से करते हैं जो इब्ने सयाद का वाक़या है। इब्ने सयाद का अगर आपने नाम सुना है, ये एक शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सहाबा को इस पे बड़ा यकीन था कि वो दज्जाल है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पुख्ता यकीन था कि ये दज्जाल है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर ऐसे ही किसी मासूम का तुम कत्ल कर दोगे, तो मना फरमा दिया। तो बहरहाल यहाँ से फिर एक और सहाबी हैं, उनका वाक़या मिलता है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्ने सयाद जो है उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी थे, मुसलमान भी गालिबन हो गया। तो एक सहाबी उसके साथ मौजूद थे खैमे में, वाक़या है पूरा। तो सहाबी बड़ा डर रहे थे उससे, तो उसने फिर कहा कि मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो, घबरा रहे हो, शायद तुम समझते हो मैं दज्जाल हूँ, जो मेरे बारे में मशहूर है बात। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जो है वो बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, तो मैं बांझ तो नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह दज्जाल जो है वो यहूदी होगा, ये हदीस है इसके बारे में, तो मैं तो यहूदी नहीं हूँ। तो वो सहाबी की एकदम तसल्ली हो गई। अभी उनकी तसल्ली हुई ही थी तो उसने कहा कि लेकिन ये मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो सहाबी एकदम दोबारा से डर गए। ये पूरा वाक़या है। तो वो बहुत ही अजीब एक पर्सनैलिटी थी इब्ने सयाद, और उसका पता नहीं लगा, वो अचानक गायब हो गया कि वो कहाँ गया। और इब्ने सयाद जो है उसके बारे में आता है कि शायद वो कोई मैजिशियन था, कोई सूदसेर था, क्योंकि वो कुछ मुंह में बड़बड़ाता भी था, पढ़ता भी था और पीछे से भी देख लिया करता था, यानी ऐसी बातें मशहूर थी उसके बारे में। तो बहरहाल कुछ लोग यहाँ से दलील पकड़ते हैं, वो ग्रुप जो मैं आपको कह रहा हूँ जो कहते हैं कि दज्जाल हर दौर में आता रहता है भेस बदल के, वो कहते हैं कि ये दज्जाल था, भेस बदल के आया हुआ था। और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म तो नहीं कहेंगे, इसको कह देंगे इन द स्पिरिट ही इज इन द वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस, जो असल में वो कहते हैं तमीम दारी का वाक़या है, जो आपने पूरी हदीस सुनी कि वो जजीरे में गए,
he got lost, his ship got lost. وہ پورا واقعہ ہے, اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. ایک کرسچن تھے, تمیم الداری ان کا نام تھا, بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے ہیں. تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے, اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے. تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا, اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یا ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک جزیرہ ہے, اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب, جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے. یہ ایک کریکٹر آپ کو پتا ہے, بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے, اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے. اس نے کہا میں جساسہ ہوں اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے, وہ مندر میں ہے, ٹیمپل میں ہے, قید ہے. تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ, اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی, ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی. تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تو اس نے کچھ سوالات پوچھے, 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے. تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا. یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے. تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا, لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی ہے. تو یہ جو واقعہ ہے, اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے. ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی, اینڈ تمیم الداری ریئلی saw him and really met him. ایک جو ہے اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا, یہ اصل واقعہ نہیں تھا. یہ جیسے ایک اسپرچول ویژن ہوتا ہے, یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو, اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے. ورلڈ آف ایپریشنز کیا ہے؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرس کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے. ورلڈ آف ایپریشنز یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے, اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے, اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے, لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر. دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا, یہ بھی بس ایک رائے ہے. یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتہ ہو کہ کس نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے, فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں.